کہنے کو وہ ہماری نوکرانی تھی، مگر چہرے سے کسی اعلیٰ خاندان کی دختر لگتی تھی۔ پروقار سی ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو ہم بہن بھائیوں میں سے لگنے لگتی۔ یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ خان بہادر صاحب کی خادمہ ہے یا حویلی کے بچوں میں سے کوئی ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا وہ مجھے اپنے ہی آنگن میں ہنستی کھیلتی نظر آئی۔ اماں بھی اس کو اولاد جیسا چاہتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ سمی چھوٹی سی تھی کہ اس کے ماں باپ ہیضے سے ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سمی کے والدین چونکہ ہمارے پرانے ملازم تھے، لہٰذا بقول اماں انہوں نے ترس کھا کر اس بچی کو گھر میں رکھ لیا تھا۔ بابا تو رکھ پال تھے اور بھی کئی ان کے در پر پل رہے تھے، سو ایک یتیم بچی اور سہی۔ یہ کوئی چکا دینے والی بات نہ تھی۔ سمی کے علاوہ اور بھی کئی ملازمیں ہماری حویلی میں رہتی تھیں۔ کسی کے ذمہ جھاڑو تو کسی کا کام کپڑے دھو دھلا کر استری کر کے رکھنا، کوئی گندم صاف کرنے اور دھان پٹکنے کے واسطے تو کوئی اماں اور دادی کے پیر دبانے کو۔ ذمہ دار تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے اور مزارے اس کی رایا۔ بچپن دوڑتا بھاگتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اور سمی چھپن چھپائی کھیلتے بڑے ہو گئے۔ میری بہن ارجمن بانو، سمی اور بھائی شکیب بہادر، ہم چاروں کی چوکڑی میں سے بھائی شکیب کو بابا خان نے میٹرک کے بعد پڑھنے کو شہر بھیج دیا تو ہماری ٹیم بھی ٹوٹ گئی اور اب شکیب بھیا کے بغیر میرا کسی کھیل میں دل نہ لگتا، اور یہی حال سمی کا بھی تھا۔ میں تو رنگ اور برش سے تصویریں بنا کر دل بہلا لیتی اور وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ شکیب تو لاہور کی رونقوں میں گم ہو گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، پڑھائی تو مشغلہ تھا، سیر و تفریح کرتے، روپے اڑاتے، کم ہو جاتے اور منگوا لیتے۔ آج کا غم نہ کل کی فکر، دوستوں کے ساتھ خوش تھے۔ تعلیم کے 4 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب ان کا دل لاہور کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بھلا اس چھوٹے سے گاؤں میں کیا رکھا تھا، مگر بابا کی بڑی ذمہ داریاں تھیں، سو بھیا کو واپس تو آنا ہی تھا، کیونکہ ذمہ داری انہی کو سنبھالنی تھی۔ جس روز بھیا لاہور سے لوٹے، سمی بھی میری طرح خوش خوش پھر رہی تھی۔ وہ آج گھر کے کام کاج میں خصوصی دلچسپی لے رہی تھی۔ اماں جان کے ساتھ شکیب کی پسند کے کھانے بنوانے میں مدد کر رہی تھی۔ اس وقت میں برآمدے میں سمی سے بات کر رہی تھی جب بھیا اچانک گھر کے اندر آئے۔ ان کو دیکھ کر سمی شرمائی اور پھر پیٹھ موڑ کر اماں کے پاس کچن میں چلی گئی۔ آج بھی مجھ کو وہ اس کا دھیرے دھیرے چلنا اور کاجل سے پاکیزہ دھلی دھلی آنکھوں سے پلکیں جھپکانا یاد ہے۔ اس کی بھیا کو دیکھنے کی فرشتوں جیسی معصوم ادا میرے دل میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ بھیا نے آتے ہی میرے سر پر پیار کیا اور اماں کا پوچھا۔ میں نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا اور وہ سیدھا ادھر گئے اور اماں کے گلے لگ گئے۔ اچانک اس کی نگاہ اٹھی۔ سمی قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تبھی بھیا نے اس کی خیریت پوچھی۔ وہ شرما گئی۔ بچپن میں ساتھ کھیلنے والی آج شرمائی تو اس کو اجنبی سی لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا روپ اس کے چہرے پر تھا۔ شکیب کو تو وہ ایک غیر اہم شے کی مانند یاد نہ رہی تھی، لیکن سمی کے چہرے کی دھمک بتا رہی تھی اس کو شکیب کا بہت انتظار تھا۔ شہر میں شکیب نے کتنے ہی حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن کسی چہرے نے بھی میرے بھائی کے دل کو نہیں لبھایا تھا۔ لیکن آج ان کو احساس ہوا کہ گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں سادگی کے باوجود حسن کی تصویر ہوتی ہیں۔ میں نے محسوس کر لیا کہ سمی کی کشش رفتہ رفتہ میرے بھائی کو محصور کرنے لگی ہے۔ وہ اب ماشاءاللہ 21 یا 22 برس کا ہو چکا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی ایسے موقع آئے جب ان کو تنہائی میسر آئی، لیکن میرے بھائی کے دل میں اس لڑکی کا ایک خاص مقام اور احترام تھا۔ میں نے اسے سمی سے کبھی غلط انداز سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ پہلے والا انداز بھی نہ رہا تھا۔ ان کے رویے سے ان کا لگاؤ ظاہر ہوتا تھا۔ بچپن کے اس ساتھی کی طرف دل کے جانے کون سے رشتے استوار ہو گئے تھے کہ شکیب اس کو دکھ پہنچانے یا برباد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کو جائز طریقے سے اپنانا چاہتا تھا۔ شکیب بھول گیا کہ وہ ہمارے نوکروں کی بیٹی ہے۔ وہ سمی کو اپنانے کا سوچنے لگا اور اس نے اپنی اس سوچ کو سب سے پہلے مجھ پر آشکار کیا۔ کہنے لگا، درے شہوار، پلیز تم میری مدد کرو، دیکھو وہ میری ہی نہیں تمہاری بھی تو بچپن کی ساتھی ہے نا۔ شکیب کے جذبات کو میں سمجھتی تھی، مگر جانتی تھی وہ غلط ڈگر پر سوچنے لگا ہے۔ ایسا ممکن نہ تھا۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی نوکرانی کی بیٹی کو بھلا میرے والد کیوں کر بہو کا درجہ دیتے؟ اکلوتا ہونے کے ناطے والدین جلد ہی بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ جہاں رشتہ لگاتے بھیا انکار کر دیتے۔
اپنوں کو چھوڑ کر میرے والدین نے بالآخر غیروں میں خوبصورت لڑکیوں کے نام لینے شروع کر دیے۔ پہلے تو ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میرا بھائی اچھے اچھے گھرانے کی بھی خوبصورت لڑکیوں کو کیوں کر ٹھکرا دیتا ہے، مگر غور کرنے پر جان لیا کہ اس کی وجہ سمی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی سے پوچھا تو اس نے دل کی بات مجھ پر آشکار کر دی۔ یہ بات میں نے اول کسی کو نہ بتائی۔ ایک روز موقع ملتے ہی سمی کو پکڑ لیا۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، مگر مجھے سچ بتاؤ، کیا بھائی نے تم سے شادی کے لیے کہا ہے یا تم نے اس سے کوئی بات کی ہے؟ اگر تم دونوں کے درمیان اس مسئلے پر باتیں ہو چکی ہیں تو مجھ کو ضرور آگاہ کرو، بالکل بھی مجھ سے کچھ نہ چھپانا، تاکہ میں تمہاری زبان بنوں، تمہاری مدد کر سکوں۔ بابا جان میری بات نہیں ٹالتے۔ میں بس یہی کہوں گی کہ میں سمی کو پسند کرتی ہوں اور اسی کو بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ امی کو بھی ہم منا لیں گے۔ وہ کہنے لگی شہوار آپی، خدا کے لیے ایسی بات کسی سے نہ کہیے گا، ورنہ خان بہادر صاحب مجھ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ وہ سمجھیں گے میں نے شکیب کو بھڑکایا ہے، حالانکہ میں نے ان سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کو اس قدر خوفزدہ دیکھ کر میں تڑپ گئی۔ وہ رونے لگی تو میں نے حوصلہ دیا، سمی دیکھو، کبھی والد صاحب نے تم کو ڈانٹا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی سختی کی ہے؟ نہیں نا، تو پھر تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو، جبکہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تم راضی نہیں ہو تو میں کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ آپ شکیب کو بھی سمجھائیں، نہ جانے وہ کیوں ایسا سوچنے لگا ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔ میں تو ان کو بھائی کہتی ہوں۔ اچھا، میں شکی بھائی کو سمجھا دوں گی۔ اس وقت وہ بہت کرب میں تھی اور میں اس کو تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر میں بھی تو اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا ڈرنا بھی بجا تھا۔ بابا جان کا رو بھی اتنا تھا کہ سبھی ان سے کانپتے تھے۔ جب بھی وہ گھر میں ہوتے ایسا سناٹا طاری ہو جاتا کہ بس میری ماں تک کی مجال نہ تھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتیں۔ اگر کوئی ان سے لاڈ کر سکتا تھا تو وہ میں تھی، اور میں بھی ایک حد تک ہی اپنی بات پر اصرار جاری رکھ سکتی تھی۔ شکیب بھائی تو ان کی امیدوں کا مرکز تھے، بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، تاہم وہ بعض معاملات میں اس اصول کے قائل تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا پر دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ ایک روز انہوں نے شکیب کو بلایا اور بولے، بیٹے، مجھ کو اپنے دل کی بات بتا دو، اگر تمہیں شہر میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے والدین سے ملواؤ، لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئے تو میں تمہاری پسند سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ مجھ کو پسند کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، مگر لڑکی کا نیک کردار اور نیک اتوار ہونا چاہیے۔ جن ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی ہو وہ بھی خاندانی لوگ ہونے چاہیے۔ بابا، شہر میں تو کوئی ایسی لڑکی نہیں، گاؤں میں ہے جو مجھے پسند ہے اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی میں کردار اور نیک اتوار ہیں، اور جنہوں نے پرورش کی ہے وہ بھی خاندانی لوگ ہی ہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ آپ اس کو جانتے ہیں بابا، آپ کی دیکھی بھالی ہے، آپ نے اور اماں جان نے اس کی پرورش کی ہے۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کھل کر کہو۔ بابا جان، گھر میں ایک یتیم لڑکی کو آپ نے اور امی جان نے اولاد کی طرح پالا ہے نا، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا کبھی، مگر اس کے مستقبل کا کیا سوچا آپ نے؟ اس بارے میں سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے اور ہم سوچیں گے، تم اپنی بات کرو۔ میں اپنی ہی تو بات کر رہا ہوں بابا جان، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس لڑکی کو آپ نے بچوں کے ساتھ آپ نے پالا ہے، اس کو اپنی بیٹی کے جیسا سمجھا ہے، تو اسی کو اپنی بہو بنا لیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا خیال بھی کیسے آیا تمہارے دماغ میں؟ ٹاٹ کو جس قدر بھی سنبھال کر رکھو وہ ٹاٹ ہی رہتا ہے، مخمل نہیں ہو سکتا، اور تم مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا چاہتے ہو۔ لیکن بابا جان، بس اس سے آگے میں نہیں سن سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارا گاؤں مجھ پر ہنسے یا انگلی اٹھائے کہ جس لڑکی کو پناہ دی لاوارث جان کر، پرورش کے ساتھ خان بہادر کے بیٹے نے مراسم بنا لیے تو ان کو اس ملازمہ کی بیٹی کو پھر بہو بنانا پڑ گیا؟ ہمارے رحم اور نیکی کو بھی لوگ غلط رنگ دیں گے اور بے پر کی اڑائیں گے۔ تمہاری شادی خاندانی لوگوں میں ہی ہوگی، نوکروں کی اولاد کو ہم بہو بنا کر سر پر نہیں بٹھا سکتے، سمجھے؟ اب چلے جاؤ میرے سامنے سے، آئندہ اس قسم کا سوال لے کر میرے سامنے ہرگز مت آنا۔ صاحب بہادر کا غصہ بڑھتے دیکھ کر شکیب مزید ان کے سامنے نہ ٹھہرا، اور وہ ٹھہر بھی نہ سکا۔ بابا جان کے کمرے سے میرے پاس آ گیا، ناراض اور پریشان۔ سنو گی تم؟ کیا کہا ہے بابا جان نے؟ سن چکی ہوں، میں تم کو ان کے کمرے میں جاتا دیکھ چکی تھی،
تو برآمدے میں کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ اب بتاؤ کیسے سیدھی انگلی سے گھی نکلے گا؟ دھیرج رکھو شکیب بھیا، تم مجھ سے 2 سال بڑے ضرور ہو مگر عقل میں میرے برابر ہی ہو۔ جلد بازی مت کرو، صبر سے کام لو ورنہ بات اور بگڑ جائے گی۔ بات کیا بگڑ جائے گی؟ بات تو بگڑ گئی ہے۔ بابا جان جو کہہ دیتے ہیں پھر اس سے ہٹتے نہیں۔ تم نے کوئی اوٹ پٹانگ قدم اٹھایا تو جان لو کہ تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا بھیا۔ سمی بیچاری بے موت ماری جائے گی، جس کا ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ میں نے شکیب کو بہت سمجھایا، چپ رہنے سے بھی تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ سمی کی وہ چپکے سے اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ چپکے سے کیوں بھیا؟ وہ شور ڈال کر بھی کریں تو بھی ان کو روکنے والا کون ہے؟ ان کو ہمارا ڈر تو نہیں پڑا ہے، لیکن درے شوار تم دیکھ لینا، میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گا۔ میں سمی سے ہی شادی کر کے رہوں گا، یا پھر ان کو بتا دینا کہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور یہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اپنے اس وارث کو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شکیب؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری یہ جذباتی طبیعت ہم سب کی زندگی میں کوئی بونچھال نہ لے آئے۔ بہرحال میں نے بابا سے بات کرنے کا یقین دلا کر اس وقت اپنے بھائی کو تسلی دی، مگر میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس واقعے کے 10 روز بعد جب بابا شہر سے لوٹے، مجھے لگا وہ اچھے موڈ میں ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت عقل سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ میں بھائی سے وعدہ کر چکی تھی، سو بابا جان کے پاس جا بیٹھی، بات کرنے کو الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ گلا سوکھ رہا تھا، تھوک بھی نہیں نکلا جاتا تھا۔ سوچا آج اچھے موڈ میں ہیں، نہ جانے پھر میری بات سنے نہ سنے، سو میں نے بات شروع کی۔ بابا جان، مجھے آپ کی محبت اور فیاضی سے یہ امید ہے کہ آپ میری بات کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ میں جانتی ہوں آپ میری کسی بات کو نہیں ٹھکراتے۔ ہاں ہاں میری بیٹی رانی، کیا کہنا ہے؟ کہو بابا، شفقت سے بولے۔ بابا جان، دراصل میں سمی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے آپ مالک ہیں اور وہ غریب کی بیٹی ہے، مگر ہے تو اسی خدا کی بنائی ہوئی نا، جس نے ہم کو دولت مند بنایا۔ ابھی میں ابتدائیہ الفاظ کو ذہن میں ترتیب دے ہی رہی تھی کہ بابا کی تیوری پر بل پڑے۔ بولے بات مختصر کر کے مطلب کی کہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، پھر بھی مجھے موقع دیا۔ بابا جان، وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس کی دوری کا سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ وہی میری بھابھی بنے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے۔ کیا یہ سب اس نے تم کو سکھایا ہے؟ نہیں بابا جان، مجھے اللہ پاک کی قسم اس نے کچھ نہیں کہا، اور نہ بھائی شکیب نے، کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو پھر سن لو درے شوار بیٹی، وہ لڑکی ہمارے خاندان سے نہیں ہے اور تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ آج کے بعد ایسی فرمائش میرے پاس لے کر مت آنا، اب دفع ہو جاؤ۔ مجھے لگا کسی نے مجھے بلند عمارت سے دھکا دے دیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کا اتنا سرد اور کرخت لہجہ سنا تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھ کو سانپ سونکھ گیا۔ ذرا سی دیر خود کو سنبھالنے کی خاطر چپ رہی، بت کی طرح جیسے اٹھنے کی ہمت ہی نہ رہی ہو۔ تب وہ خود ہی اٹھ کر چلے گئے اور میں بیٹھی رہ گئی۔ بھائی میرا منتظر تھا۔ میں نے کہا شکیب، بابا تو چلے گئے مگر ہماری امیدوں کا چمن راکھ کر کے گئے ہیں، اب تم کو مزید کیا کہوں؟ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اب میرے لیے بھی زندگی میں کوئی دلکشی باقی نہ رہی۔ بابا جان سنگ دل ہیں، اتنے کہ وہ مجھ کو موت سے ہمکنار ہوتا تو دیکھ سکتے ہیں مگر اپنے کہے سے مڑ نہیں سکتے۔ مگر میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، میں نے بھی جو کہہ دیا ہے اس سے نہیں پھروں گا۔ ماں سمجھا سمجھا کر تھک گئی، مگر شکیب کیوں کر مانتا کہ اس کا دل ہی نہ مانتا تھا۔ ادھر بابا جان نے کسی اور سے سمی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ والے گاؤں کے ذمہ دار کا کوئی رشتہ دار تھا جو اوسط درجے کے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ والد نے سوچا کہ اس شخص کو بعد میں کوئی کاروبار کرا دیں گے۔ ادھر میرا ہٹ دھرم بھائی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ جو ہی اس کو پتہ چلا بابا جان سمی کو برابر والے گاؤں میں بیانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ ماں سے قرآن پاک پر قسم کھائی کہ جس روز سمی کسی اور کی ڈولی میں بٹھائی گئی وہ اس روز کنویں میں چھلانگ لگا دے گا۔ یوں بابا ہار گئے، انہوں نے کسی اور شخص کے حوالے سمی کو نہ کیا مگر ڈولی میں بٹھانے کی بجائے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر بھجوا دیا، اور جب وہ واپس آئی زندہ نہیں، کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کو ہمارے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور یوں اس بے قصور اور فرشتوں جیسی معصوم لڑکی نے منو مٹی تلے جا کر ہمارے گھرانے کو ایک بڑے انتشار سے بچا لیا۔
ظاہر ہے کہ اس کی زبردستی کی شادی تو شکیب کو قبول نہ تھی، لیکن موت کو تو قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ دنیا میں سب رکاوٹوں کا چارہ کیا جا سکتا ہے مگر موت کا نہیں، کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عرصے تک سب یہی سمجھتے رہے کہ وہ اپنی موت مری ہے۔ اس کو ملیریا ہوا اور بخار بگڑ گیا، وہ قضائے الہی سے جاں بحق ہو گئی۔ مگر اس کی وفات کے 8 سال بعد ایک پرانی ملازمہ نے مجھے قسم دے کر بتایا تھا کہ جس گھر وہ ان دنوں تھی وہاں اس نے ہم لوگوں کو گھریلو جھگڑے سے بچانے کی خاطر کالا پتھر پی کر جان قربان کی تھی۔ وہ اپنی پرورش کے لیے بابا جان کی احسان مند تھی، سو ان کو مزید پریشان ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے شکی بھائی کی خودکشی کی دھمکی سے ڈر کر ان کی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اس ملازمہ سے ہی اس نے کالا پتھر منگوایا تھا، بس وہی اس کی رازدان بھی تھی۔ شکی بھائی نے کچھ عرصہ دکھی رہنے کے بعد حقیقت سے سمجھوتا کر لیا اور والدین کی رضامندی سے گھر بسا لیا۔ مگر میں سمی کے دکھ کو نہیں بھلا سکی۔ مجھے تو آج بھی سمی کا وہ زیر لب مسکرانا اور دھیرے دھیرے چلنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بابا نے سمی سے بیٹے کی شادی کیوں نہ کی، حالانکہ اس لڑکی میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، کوئی خامی نہیں تھی، اور بابا ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، نہ کبھی ناراض ہوئے تھے، نہ کبھی اس سے نفرت کی تھی۔ میں امی سے کہتی تھی کاش بابا شکیب کی خوشی پوری کر دیتے تو سمی کی جان نہ جاتی، اور وہ جواب دیتی بیٹی تمہارے بابا مجبور تھے، خدا جانے کیا مجبوری تھی ان کی، یہ تو میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اگر کبھی امی مجھے وہ مجبوری بتا دیتی تو شاید میرے دل پر پڑا منو بوجھ ہلکا ہو جاتا۔